جب انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے رائے لیتے ہیں، اور دوست جو غلط صحیح بتاتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد پہ جو ان کا تعلق خراب ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ دوست جو ہیں وہ ایکچولی ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں جیسے انہوں نے پورنوگرافی میں چیزیں دیکھی ہوتی ہیں بیسیکلی۔ ایون رپورٹ کرتی ہیں کہ جی شادی سے ایک دن پہلے یہ کہا جاتا ہے بیٹا بس اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا شوہر تمہارے پاس آئے گا، اس کو آنے دینا۔ نہ بڑی بہنیں، نہ مائیں اور نہ ہی کزنس جو ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ اور میں ہوں فرحان ظفر۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر طاہرہ رباب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے اور بڑا ان کو سراہا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک پورنوگرافی پہ ویڈیو کی تھی اور لوگ جو ہے وہ اصرار کر رہے تھے اس چیز کے لیے کہ آپ اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ لوگوں کی کچھ اصلاح ہو سکے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم نے ان کو زحمت دی ہے۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کے لیے آج۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لڑکی ہیں وہ اپنی والدہ سے جو ہیں وہ اکثر و بیشتر اپنے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ڈسکس کر لیتی ہیں۔ جو لڑکے ہیں وہ اپنے فادر سے اس طرح ڈسکس نہیں کر پاتے۔ ظاہر ہے شادیوں کا سیزن ہے، تو جب انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے رائے لیتے ہیں، اور دوست جو غلط صحیح بتاتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد پہ جو ان کا تعلق خراب ہوتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے آپ ہی ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس دیں اس حوالے سے کہ وہ جو لڑکے ہیں وہ کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیسیکلی جو میرڈ کپل ہوتا ہے اس کی گائیڈنس ایکچولی جو ہے وہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ آبزرو کیا گیا ہے۔ اور لڑکیاں خود آ کے بچیاں ایون رپورٹ کرتی ہیں کہ جی شادی سے ایک دن پہلے یہ کہا جاتا ہے بیٹا بس اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا شوہر تمہارے پاس آئے گا، اس کو آنے دینا۔ یعنی یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو، اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ شاید ہماری پرانی عورتوں کو یہ سننے کو ملتا تھا، لٹرلی جو فیمیلز ابھی آتی ہیں اپنی ازدواجی زندگی کے مسائل لے کے، ان کو بھی یہی فکرہ ابھی تک جو ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ اور ایون ایسا ہوتا ہے کہ نہ بڑی بہنیں، نہ مائیں اور نہ ہی کزنس جو ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی مائیں، بیٹیاں جو ہیں وہ یوزلی اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب لڑکے تو پھر اپنے جو ہے نا وہ فرینڈس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لڑکیاں انفارچونیٹلی اس چیز کو نہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کر پاتی ہیں، نہ ہی اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، بیکاز انہوں نے پہلے ہی ایجوکیٹ ایسے کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ہوگا۔ تو جب وہ انہوں نے پہلے ایسے ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے تو خود بخود ہی بندے کو ایک پردہ سا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم ان سے کیا ڈسکس کریں گے۔ سو یہ لڑکیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور آن دا ادر ہینڈ لڑکے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک بڑا پرابلم اس طرح سے ہے کہ ان کو بھی بڑے بھائی یا باپ جو ہیں وہ ایجوکیٹ کرنے کی بجائے ان کی تعلیمی جو اس چیز کے بارے میں درس گاہ جو ان کی ہوتی ہے ان کے دوست ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ دوست جو ہیں وہ ایکچولی ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں جیسے انہوں نے پورنوگرافی میں چیزیں دیکھی ہوتی ہیں بیسیکلی۔ اور وہ جو پورنوگرافی میں چیزیں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں اور ان کو بہت سارے ایسے میسیجز بچی اور بچے دونوں کو شادی کے دن اور شادی سے پہلے کچھ دن پہلے جو ہیں وہ دینے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، جو کہ ان کے دلوں میں صرف ایک پریشر کو کریٹ کرتے ہیں، ایک خوف کو کریٹ کرتے ہیں، نہ کہ ان کو اس چیز کے لیے ریلیکس کرتے ہیں کہ وہ جو جس بندے کی زندگی کا حصہ بننے والے ہیں، جو دو لوگ اکٹھے ہونے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لباس ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیٹر بھی کریں گے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ بچی کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈرانا دھمکانا ان سینس کہ وہ جو انفارمیشن ان کو ملتی ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس سے بندے کو دل دہلتا ہے کہ اچھا یہ ہوگا تو پھر تو یعنی جیسے بہت اوپنلی اس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جی جو ہے یعنی لڑکیوں کے ذہن میں خوف بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہیں ایک چیز ایڈ کروں گا، اسی طرح جب لڑکی پریشان ہوتی ہے اس معاملات کو لے کے شادی کے بعد، تو وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اپنی ماں سے تو ڈسکس کر ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے ساس سے کیا کرے گی، بہنوں سے کیا کرے گی، تو اس صورت میں بھی وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح ڈسکس کرے، یا تو پھر اوپنلی آپ بچیوں کو، لڑکیوں کو کہیں کہ والدہ سے ڈسکس کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
ڈسکس کس طرح سے کریں؟ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، استاد جو ہوتا ہے یا ماں باپ جو ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بیسمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے. بچہ خود سے بیسس نہیں کریٹ کر سکتا ہوتا. آپ نے ایک استاد نے یہ جگہ کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ تم مجھ سے کوئی بھی سوال فریلی پوچھ سکتے ہو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اب اگر استاد اپنا ڈنڈا ہر وقت اوپر رکھتا ہے نا اور بچے کو سوال کے اوپر ڈانٹ دیتا ہے تو بچہ سوال پوچھنے کی جرت نہیں کرتا. اسی طرح سے ماں باپ جو ہیں اگر وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بچوں کے ایسی سوالوں کو جو وہ کرتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں اگر ان کو روک دیتے ہیں تو آف کورس وہ بات نہیں کرتے. تو یہ ذمہ داری ایکچولی ماں باپ کی اور اساتذہ کی آتی ہے کہ وہ یہ گراؤنڈ بنائیں کہ ان کے بچے اور جو ہیں اور وہ جو اڈلٹس جو نیولی میرڈ ہونے والے ہیں وہ آپ سے اس بارے میں ڈسکشنز جو ہیں وہ کر سکیں اور آپ ان کو آپ ذمہ داری ایکچولی ان کی بنتی کہ وہ ایجوکیٹ کر سکیں ان کو. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کیونکہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں ماں باپ اور اساتذہ خود ہی کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں، اور اس صورتحال میں یہ بہت بہتر ہے کہ بہت چند سائیکالوجسٹ اور پروفیشنل ہمیں نظر آتے ہیں جو میریٹل کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. بہت بہتر، اور پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا میرج کاؤنسلنگ کی طرف جائیے. بہت سارے آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ماں باپ ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے، بہت سارے آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کے دوست جواب نہیں دے سکتے، مگر آپ میرج کاؤنسلنگ میں جب آپ جاتے ہیں اس کے لیے تو آپ اس سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے سوالات، اپنی چیزیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ نے چلنا کیسے، اس سے بات چیت کیسے کرنی ہے، تعلق کیسے بہتر بنانا ہے، چیزوں کی پیس کیا رکھنی، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو ایجوکیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے ٹائم پہ لڑکوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر یعنی ان کو عزت کا وہ ایک چیز جو بہت زیادہ بنا دی جاتی ہے کہ یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں تم کیا ہو جائے گا. ایک چیز جو ان کے دماغ میں، وہ چیز ایکچولی اتنا پریشر کریٹ کر دیتی ہے اس بچے یا لڑکے اور آدمی کے ذہن میں کہ وہ سم ٹائمز اسٹریس کی وجہ سے چیزوں کو جو ہے وہ نہیں کر پاتا. بہت خطرناک چیز ہے. میں یہیں ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ہم اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات کرتی ہیں اور بڑی کھل کے بات کرتی ہیں. جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ ایک وہم کا علاج کوئی نہیں ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر شادی کے بعد کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے اور لڑکا اپنے دوستوں کو جا کے بتا رہا ہے کہ یار یہ معاملات ہیں، اس صورت میں آپ یہ دیکھیں یہ کتنی خطرناک حد تک جاتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ خدا نہ خواستہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس صورت میں انسان کیا کرے؟ بیسیکلی آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ایج کے ہی ہوتے ہیں، ان کا تجربہ بھی آپ کے جتنا ہی ہوتا ہے یا آپ سے تھوڑا کم ہوگا یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا. وہ ان کے پاس وہ پروفیشنل اوپینین نہیں ہوتی جو آپ کو ملنی چاہیے، اور نہ ہی وہ ان بائسڈ ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ اپنے دوست سے بات کریں گے نا وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کی غلطی کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے دوسرے بندے کی ذمہ داری زیادہ نکالتا ہو. سو بہت بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے دوستوں سے اس طرح کی باتیں شیئر کریں، آپ پھر میں یہ کہوں گی میرج کاؤنسلنگ کے لیے جائیے، کسی میریٹل تھراپسٹ کے پاس جائیے اور اس سے ڈسکس کیجیے، بیکاز وہی ایک رائٹ پرسن ہے جو آپ کو صحیح انفارمیشن اور آپ کے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک فلاح بہبود کا ادارہ ہوتا تھا جو کہ پتہ نہیں اب کہاں ہے، تو اب یہ بتا دیں یہ کہاں جائیں؟ آپ کے پاس آ جائیں. میرے پاس آ سکتے ہیں بالکل، اور لوگ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم جلد ہی فری پورنوگرافی کے لیے ینگسٹرس کو ہیلپ جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو ہم پری میریٹل کاؤنسلنگ کے لیے بھی سروسز دیتے بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر کچھ کورسز وغیرہ بھی آفر کریں گے جس کو لوگ جوائن کر سکتے ہیں اور ان کا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. بڑے ٹائٹ شیڈیول میں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر اور جتنے لنکس ہیں وہ ہماری اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح جو اپنی زندگی کی رہنمائی ہے وہ آپ لوگوں کو لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو ہے ماشاء اللہ کھل کے ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں اور آپ لوگ ان کے پاس آئیں گے آپ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں گے. ہماری پھر ایک دفعہ یہی کوشش تھی اور اسی امید کے ساتھ کہ جو معاملات ہیں ازواجی زندگی کے وہ بہتر ہو سکیں، تو ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کی تھی ٹائم کے لیے، اور ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ ٹائم دیا. انشاءاللہ رابطہ رہے گا جب آپ نیا وہ پروجیکٹ شروع کریں گی، ہم تب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. آج کے لیے اپنے میزبان فرحان ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصرین.